करें। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अलस्सलाह हय्या हय्या अलल फलाह हय्या अलल अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ کلمہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ ایک ایسا کلمہ ہے جو تمام دنیا کے مذاہب کا خلاصہ اور ان کی جان ہے. مذہب خواہ قدیم ترین ہو یا اسلام جو آخری صورت میں ظاہر ہوا، ان سب میں اگر کوئی قدر مشترک ہے تو وہ یہی ہے، لا الہ الا اللہ. اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو افضل الذکر بھی فرمایا. جتنے بھی ذکر ممکن ہیں، خدا تعالیٰ کی یاد کے جتنے بھی طریقے سوچے جا سکتے ہیں، ان میں سب سے زیادہ بہتر، سب سے شاندار، سب سے زیادہ خوبصورت یہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے. اور جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، قرآن کریم کی متعدد آیات اس امر پر روشنی ڈالتی ہیں کہ یہی کلمہ ہے جو ہمیشہ سے ہر مذہب کی جان رہا ہے. اس کے معانی پر جتنا بھی غور کیا جائے مزید گہرائیاں دکھائی دینے لگتی ہیں. اور عملاً میں نے غور کر کے دیکھا ہے کہ اس میں تمام مذاہب کی تمام سچائیاں پائی جاتی ہیں. اس مضمون کو آپ کریدتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں تو در حقیقت کلمہ توحید کا مضمون پھیلتا چلا جاتا ہے، وسیع ہوتا چلا جاتا ہے، گہرا ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ ہر مذہب کی ہر تعلیم کا خلاصہ یہ کلمہ بن جاتا ہے. انہی معنوں میں ایک مرتبہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ہریرہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. اس پیغام کو سن کر حضرت ابو ہریرہ باہر گلیوں میں نکل کھڑے ہوئے اور بلند آواز سے یہ منادی کرنی شروع کر دی کہ اے لوگوں مبارک ہو، جنت کی کنجی مل گئی. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں داخل ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو آپ کو فکر پیدا ہوئی کہ لوگ اس کلمہ کے سچے مفہوم کو سمجھے بغیر، اس خوشخبری کی گہرائی کو پائے بغیر سطحی طور پر کلمے سے چمٹ کر سمجھیں گے کہ وہ جنت میں داخل ہو رہے ہیں. تو وہ اسی طرح پکڑ کر ان کو گھسیٹتے ہوئے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے اور کہا یا رسول اللہ کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اس طرح کہو. آپ نے فرمایا ہاں میں نے کہا تھا. تو اس پر انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ لوگ اس سے غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں گے. تو آپ نے حضرت ابو ہریرہ کو منع فرما دیا کہ اس کا اس طرح اعلان نہ کرو جس طرح تم کرتے پھر رہے تھے. لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات درست تھی، یہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں. وقتی طور پر ایک مصلحت کے خاطر اس کا اعلان تو منع فرما دیا، مگر قیامت تک کے لیے وہ اعلان دنیا میں گھومتا پھر رہا ہے. ابو ہریرہ کی بات تو لوگ بھول جائیں گے، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات تو بھلائی نہیں جا سکتی. یقیناً یہ ایک دائمی سچائی ہے اور اس میں گہری حکمت کا راز ہے. من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ. اس کا ایک پہلو یعنی جھوٹے خداؤں کی پرستش کا جو پہلو ہے اس کے متعلق میں ایک دفعہ کچھ حصہ مضمون کا بیان کر چکا ہوں. اب میں ایک اور پہلو سے متعلق جماعت کے سامنے اس مضمون کو رکھنا چاہتا ہوں جو قرآن کریم کی ایک آیت سے جس کی نشاندہی ہوتی ہے. اور وہ آیت در حقیقت
اسی کلمہ کی ایک تفسیر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا۔ جس طرح کلمے میں ایک انکار اور ایک اس بات شامل ہیں، انکار جمع کی صورت میں ہے اور اس بات وحدت کی شکل میں۔ تمام خداؤں کا انکار، ہر قسم کے خداؤں کا انکار، ہر طرز کے، ہر امکانی خدا کا انکار، مگر ایک اللہ کا اقرار۔ تو توحید پہلے سب کو کی نفی کر دیتی ہے، اور جب کچھ باقی نہیں رہتا تو پھر خدا کے وجود کا اس بات آپ کے سامنے اس طرح پیش فرماتی ہے کہ اور کچھ بھی نہیں، صرف ایک خدا ہی رہ گیا ہے۔ وہی مضمون اس آیت میں بیان ہوا ہے ایک اور پہلو کے لحاظ سے، من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، جو طاغوت کا انکار کر دے اور اللہ پر ایمان لے آئے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس کا حال یہ ہوگا کہ گویا اس نے ایک مضبوط کڑے پر ہاتھ ڈال دیا ہے، نہ وہ ہاتھ چھوٹنے والا ہے نہ وہ کڑا ٹوٹنے والا ہے، اور پھر اس سے اس کی جدائی کبھی نہیں ہوگی۔ یہ جو عظیم الشان خوشخبری ہے موحد کے لیے، اس کا آغاز طاغوت کے انکار سے ہوتا ہے۔ اگر طاغوت کا کوئی پہلو باقی رہ جائے تو پھر اس نیک انجام کی کامل یقین کے ساتھ خوشخبری نہیں دی جا سکتی۔ یہ خوشخبری اپنی ذات میں یہ پیغام رکھتی ہے کہ اگر تم نے طاغوت کا انکار کر کے پھر خدا پر ایمان، اگر تم طاغوت کا انکار کر کے پھر خدا پر ایمان لائے ہو تو یہ اس کا لازمی نتیجہ ہوگا، اور اگر تمہارے طاغوت کے انکار میں کوئی کمی رہ گئی، کوئی رخنے رہ گیا، تو پھر اسی پہلو سے تمہارے انجام کے اوپر بھی خطرات کے سائے پڑ سکتے ہیں۔ طاغوت کا لفظ توجہ طلب ہے۔ طاغوت کا لفظ جس مادے سے بنا ہے اس میں سرکشی، حد سے بڑھ جانا، ظلم، تعدی، یہ ساری باتیں شامل ہیں۔ اور طاغوت کا لفظ واحد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور جمع کے لیے بھی، اس لیے اس میں ہر قسم کی شیطانی طاقتیں شامل ہو جاتی ہیں۔ اور جس طرح لا الہ میں جمع کے معنی شامل ہیں، بلکہ کلیتاً ہر قسم کے خدا کا انکار لازم قرار دیا گیا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے، اسی طرح طاغوت نے بھی ہر قسم کی ان شیطانی طاقتوں کو، ان شیطانی تحریکات کرنے والے ان وجودوں کو شامل کر لیا جو امکانی طور پر ہو سکتے ہیں، یعنی عالم امکان میں جن کا وجود ممکن ہے وہ سارے اس میں شامل ہو گئے۔ تو انکار جمع کا ہے یہاں بھی، اور اقرار صرف اللہ کا۔ وہ کون سی طاغوتی طاقتیں ہیں جن کا انکار ہے، اس کا مضمون اس کے لفظ کے معنی میں شامل ہیں۔ ہر وہ شخص، ہر وہ دوست، ہر وہ دشمن، ہر وہ فلسفی، ہر وہ شخص، وہ ذات، وہ تصور جو انسان کے دل میں کسی قسم کی کجی پیدا کرے، اسے سرکشی پر آمادہ کرے، اسے حد سے تجاوز کرنے کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرے، صراط مستقیم سے ہٹا کر کجی کی طرف لے جائے، ہر ایسی طاقت کو طاغوت کہتے ہیں۔ بس طاغوت کا انکار بہت ہی اہم ہے، اور جب تک طاغوت کا انکار نہ ہو، اللہ کے ایمان کے تمام مثبت نتائج ظاہر نہیں ہو سکتے۔ اسی حد تک وہ مثبت نتائج خام رہ جائیں گے، ان میں کوئی نہ کوئی خلا رہ جائے گا، کوئی کمی باقی رہ جائے گی، جس حد تک انسان کا تعلق کسی طاغوت سے باقی رہے گا۔ اس مضمون کو جماعت احمدیہ کے لیے بہت گہرائی میں سمجھنا ضروری ہے، اور
ہر قسم کے طاغوتی خیالات کو دل سے مٹانا، ہر ایسے شخص سے تعلق توڑنا جو قومی وحدت کے خلاف کسی قسم کے وسوسے پیدا کرتا ہو اور جس کا آخری نتیجہ طغا بنتا ہو، طغو بنتا ہو، یعنی بغاوت کرنا، انحراف کرنا، حد سے بڑھنا۔ قرآن کریم نے اس مضمون کو ایک اور پہلو سے بھی بیان فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ طغا کرنے، جن لوگوں نے طغا کا جرم کیا، یعنی جو بغاوت میں، سرکشی میں ملوث ہوئے اور طاغوت کے تابع چلے، ان کی سزا ان کی اپنی طاغوتی حرکتوں کے نتیجے میں ان کو ملتی ہے، اور ان کی سزا کا نام بھی یہی رکھا گیا ہے۔ چنانچہ سمود کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کریم فرماتا ہے کہ ان کو فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، وہ اپنی سرکشی کے ذریعے سزا پا گئے، یعنی ان کے لیے جو سزا مقرر ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ حد سے بڑا ہوا عذاب، ایسا عذاب جس کا بیان ممکن نہ ہو، یعنی اس حیرت انگیز طور پر وہ اس قدر طغیانی دکھا رہا ہو، اس قدر جوش دکھا رہا ہو کہ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر حد لانگ چکا ہے۔ تو قومیں جس قسم کے جرائم کرتی ہیں طاغوت کی غلامی میں، بین ہی ویسے ہی عذاب ان کے لیے مقدر ہوتا ہے، جو دراصل ان کے اعمال کی ایک دوسری شکل ہے۔ بس جو لوگ طغیانی کے مرتکب ہوں گے وہ طغیانی کے ذریعے تباہ کیے جائیں گے۔ چنانچہ قرآن کریم نے حضرت نوح کی قوم کو بھی جب ہلاک فرمایا تو اس کا نقشہ اس طرح کھینچا، فلما طغى الماء، لما طغى الماء، جب پانی نے سرکشی دکھائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قومیں خدا کے خلاف سرکشی دکھاتی ہیں ان کا جرم یہ ہوتا ہے کہ ادنا ہو کر اپنے آقا کے خلاف اٹھ کھڑی ہوتی ہیں۔ اور قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ ساری کائنات کو انسان کے غلام کے طور پر پیدا فرمایا گیا ہے، انسان کے لیے مسخر فرمایا گیا ہے۔ تو دیکھیں کیسا خوبصورت جواب ہے ان کی سزا کا، کہ پھر جو تمہارے غلام ہم نے بنائے تھے، ہم ان کو تمہاری غلامی سے آزاد کرتے ہیں، ان کو تمہارے خلاف اٹھا دیں گے، تمہارے خلاف بغاوت کرنے پر آمادہ کریں گے۔ تم نے اپنے آقا کے خلاف بغاوت کی، اور تمہارے آقا نے جو غلام تمہیں بخشے تھے وہ تمہارے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ پانی بھی طغیانی کے طور پر استعمال ہونا دراصل اسی لفظ طغو سے نکلا ہے، جس کا مفہوم ہے سرکشی کرنا۔ تو پھر پانی بجائے اس کے کہ تمہارے لیے رحمت بن کر برستا، وہ سرکشی کے طور پر اٹھ کھڑا ہوگا، اور سرکشی کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوگا اور تمہیں ہلاک کر دے گا۔ اس مضمون کو غالباً سورہ نوح میں ہی اس طرح بھی بیان فرمایا ہے کہ جب وہ نوح نے ان سے کہا تھا کہ اگر تم خدا تعالیٰ کی اطاعت کرو گے تو پانی تمہارے لیے رحمت کا پانی بن کے برسے گا۔ بس پانی اپنی ذات میں انسان کی غلامی بھی کر سکتا ہے اور انسان کے خلاف بغاوت کر کے اس پر غالب بھی آ سکتا ہے۔ اسی طرح کائنات کی تمام قوتیں ایسی قوموں سے باغی ہو جایا کرتی ہیں جو خدا سے باغی ہو جائیں۔ بس طاغوت کے لفظ میں بہت ہی گہری حکمتیں ہیں، اس کو سمجھنا چاہیے۔ جس قسم کی سرکشی کو انسان کرتا ہے اسی قسم کی سزا وہی سرکشی اس کے لیے مہیا کر دیتی ہے۔ آج کی دنیا میں اس کی مثال ایڈز کی بیماری ہے۔ جس میدان میں آج مغربی دنیا نے خدا کے خلاف بغاوت کی ہے کھلی کھلی، جنسیات کے مضمون میں انہوں نے ہر حد کو توڑ دیا ہے، اور ایسی کھلی بغاوت ہے کہ ان کے ریڈیو، ان کے ٹیلی ویژن، ان کے اخبارات بے حیائی میں حد سے زیادہ بڑھ چکے ہیں۔ اور
اسی میدان میں ان کی سزا کے سامان اس طرح مہیا کیے گئے کہ اس جنسی طاقتوں نے ان کے خلاف بغاوت کر دی. جہاں سے وہ لذت ڈھونڈنا چاہتے ہیں وہاں سے ان کو عذاب مہیا کیا جا رہا ہے. بس یہ مضمون کوئی معمولی مضمون نہیں ہے، بہت ہی اس میں گہرائی اور بہت ہی وسعت ہے. ہر انسان جس قسم کی روحانی بغاوت میں مبتلا ہوگا، جب وہ حد سے بڑھ جائے گی تب اس کی سزا مقدر ہوگی. یہاں اس مضمون کا بھی جواب، اس سوال کا بھی جواب آ جاتا ہے کہ کیوں ہر جرم کے وقت انسان پکڑا نہیں جاتا، کیوں قومیں ابتدا میں ہی نہیں پکڑی جاتی. اس لفظ میں یہ مضمون داخل ہے کہ جب کوئی حد سے بڑھ جائے تب اس کی سزا کا وقت ہوگا، اور پھر سزا حد سے بڑھ جائے گی. بس قوموں کو ان کی جرم کی طاقتوں، ان کے عصیان کی طاقتوں کے مطابق مہلت دی جاتی ہے. اور گناہوں کی حیثیت سے خدا تعالیٰ کی تقدیر میں کچھ حدیں مقرر ہیں. جو قومیں وہ حدیں پھلانگ جاتی ہیں پھر ان کی سزا کا دور شروع ہوتا ہے، اور وہی چیزیں جن میں انہوں نے حد سے تجاوز اختیار کیا ہوتا ہے ان کے خلاف اٹھ کھڑی ہوتی ہیں اور ان کے خلاف پھر تجاوز اختیار کرتی ہیں. یہ ایک عام جزا و سزا کا مضمون ہے جو ساری کائنات میں جاری و ساری دکھائی دیتا ہے. اس پہلو سے جماعت احمدیہ کے لیے اس میں بہت سے غور کرنے کے مواقع اور اس سے عبرت حاصل کرنے کے مواقع ہیں. ہم نے بہت لمبے عرصے تک بنی نوع انسان کی خدمت کرنی ہے. ہمارا کام یہ نہیں کہ ایک ہی نسل میں اپنے مقصد کو حاصل کر جائیں، بلکہ ہمارے مقصد کا حصول نسل بعد نسل، جس طرح جھنڈے منتقل کیے جاتے ہیں اس طرح اگلی نسلوں میں منتقل ہوتا چلا جائے گا. اور ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہر نسل اپنے مطلوب کے قریب تر ہوتی چلی جائے، دور نہ ہٹنے لگے. اس اعلیٰ اور عظیم الشان مقصد کے حصول کے لیے جس کا دائرہ ایک نسل پر نہیں پھیلا ہوا بلکہ مسلسل 20 نسلوں تک پھیلا ہوا ہے، اتنی ہی زیادہ محنت، اتنی ہی زیادہ توجہ، اتنی ہی زیادہ حکمت اور منصوبے کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے. بس ہمیں موجودہ نسلوں کو ہر قسم کی طغیانی سے پاک کرنا چاہیے. خدا تعالیٰ کے رضا کے سامنے سر جھکانے پر آمادہ کرنا چاہیے. اس مضمون کو بچوں کو، بڑوں کو سمجھانا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے کہ قومیں ہمیشہ اس طرح ہلاک ہوا کرتی ہیں، اور تمہارے سامنے ایک ہلاک ہونے والی بعض قوموں کی تقدیریں بن رہی ہیں، ان کے نقوش ابھرتے چلے جا رہے ہیں. تم کیوں ان سے نصیحت نہیں پکڑتے؟ جہاں تک پاکستان کے حالات کا تعلق ہے، اس آیت پر غور کرتے ہوئے اس بدنصیب ملک کا خیال آنا ایک طبعی امر بن چکا ہے، کیونکہ ہر پاکستان جا کر وہاں سے آنے والا یہ انتہائی دکھ بھری اور تکلیف دہ کہانی سناتا ہے کہ ہر دفعہ جانے پر ہمیں وہاں طغیانی بڑی ہوئی دکھائی دی ہے. ہر شعبہ زندگی سے امن کلیتاً اٹھ چکا ہے. شرافت دن بدن مٹتی اور غائب ہوتی چلی جاتی دکھائی دیتی ہے، اور بے حیائی، ظلم، زیادتی، ہر قسم کی بغاوت جو دینی قدروں سے ہو یا عام انسانی قدروں سے ہو، وہ زیادہ زور مارتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، زیادہ سرکش ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اس کی تفصیل بڑی دردناک ہے اور بڑی بھیانک ہے. رحم مٹتا چلا جا رہا ہے قوم سے اور ظلم بڑھتا چلا جا رہا ہے. کراچی میں جو پیچھے واقعات ہوئے ان میں 5 نوجوانوں کو پہلے بہت ہی خوفناک اذیتیں دی گئیں ان کو باندھ کر. اس کے بعد ان کو ایک کار میں جو غالباً انہی کی تھی اس میں بندھا ہوا بٹھا کر کار کو آگ لگا دی گئی، اور ڈاکٹروں کی رپورٹ یہ ہے کہ وہ زندہ تھے اس حالت میں اور اس آگ سے جل کر مرے ہیں.
یہاں تک اس ظلم سے قوم کو جھٹکا لگا ہے کہ مختلف رہنماؤں نے بیان دیے ہیں کہ یہ تو کوئی مسلمانی نہیں۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ یہاں پہنچ کر ان کو پتہ چلا ہے کہ یہ مسلمانی نہیں۔ وہ ساری مناظر جو بالآخر یہاں تک قوم کو پہنچا گئے، وہ ہر منزل غیر مسلمان ہونے کی دلیل تھی۔ وہ ہر منزل بتا رہی تھی کہ تمہارا قدم اسلام سے غیر اسلامی طاقتوں کی طرف ہے، ایمان سے طاغوتی طاقتوں کی طرف اٹھ رہا ہے، اور دن بدن تم طاغوت کے غلام ہوتے چلے جا رہے ہو۔ رشوت ستانی کا تو یہ عالم ہے۔ ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ جب میں کراچی پہنچا تو مجھے جلدی لاہور پہنچنا تھا، اور وہاں ہوائی جہاز کے ٹکٹ بھی نہیں ملتے جب تک یا پہلے تعلقات نہ ہوں یا بہت پہلے سے نہ خریدے گئے ہوں یا آپ غیر معمولی زیادہ قیمت ادا نہ کریں۔ اور گاڑی کا یہ حال ہے کہ وہ ٹکٹ جو 120 روپے کا مہیا ہوتا تھا، انہوں نے کہا جب میں نے کوشش کی کہ مجھے کسی ذریعے سے مل جائے تو صاف انکار ہو گیا کہ سارے ٹکٹ بک چکے ہیں، کوئی گنجائش نہیں۔ پھر مجھے کسی نے کہا کہ بیوقوف نہ بنو، کلی ٹکٹ بیچتے ہیں، آپ 600-700 روپے ان کو دیں تو آپ کو ٹکٹ مل جائیں گے۔ تو بجائے اس کے کہ کھڑکیوں پہ ٹکٹ مل رہے ہوں، وہاں اسٹیشن کے کلی ٹکٹ بیچتے پھرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے بتایا کہ 120 روپے کا ٹکٹ، غالباً 120 کا ہی بتایا تھا، وہ 650 روپے میں نے مجبوراً خریدا۔ تو جس قوم کا یہ حال ہو چکا ہو، ظاہر بات ہے کہ ایک ہی اس کا نتیجہ ذہن میں آتا ہے کہ یہ قوم اپنی سب حدیں پھلانگ چکی ہے۔ اتنے رخنے پڑ چکے ہیں ان میں کہ دن بدن اور زیادہ پھٹتے چلے جا رہے ہیں۔ بعض دفعہ رخنے پڑنے کی تصویر اتنی تیزی سے بنتی ہے کہ آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی، پھر اس کو سلو موشن میں دکھانا پڑتا ہے۔ بعض دفعہ اتنی آہستہ بن رہی ہوتی ہے یا اتنے وسیع پیمانے پہ بن رہی ہوتی ہے کہ بیک وقت انسان اس کا اندازہ نہیں کر سکتا، آنکھ اس کا اندازہ نہیں کر سکتی، پھر اس کو تیزی کے ساتھ اکٹھا کر کے دکھانا پڑتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا شاید کہ بعض دفعہ گولی لگنے سے جو شیشے پھٹتے ہیں، ان کو معلوم کرنے کے لیے کہ کس طرح پھٹے تھے، بہت ہی آہستہ رفتار کے ساتھ اس تصویر کو دہراتے ہیں۔ پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اس وقت گولی لگی تو پہلی درزیں کہاں کہاں پڑی تھیں، پھر کیا رخنے ظاہر ہوئے، پھر کس طرح شیشہ پھٹنا شروع ہوا، کیونکہ بہت تیزی سے واقعہ ہو رہا ہوتا ہے، اس کو آہستہ کر کے دکھانا پڑتا ہے۔ پاکستان کا اس وقت یہ حال ہو چکا ہے کہ یہاں تیزی سے بھی ہو رہا ہے اور اتنے وسیع پیمانے پہ بھی ہو رہا ہے کہ نظر چندھیا جاتی ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ہر سطح پر رخنے پڑ چکے ہیں اور مزید پڑتے چلے جا رہے ہیں، اور اس قوم کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم سے یہ کیوں ہو رہا ہے۔ ان کی تاریخ میں، جو قریب کی تاریخ ہے، جو سب سے بڑا تاریخی کارنامہ سر انجام دیا گیا، وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار تھا، اور قومی سطح پر انکار تھا۔ ایک ایسا انکار تھا جس کے متعلق آج تک تمام علماء کہتے چلے جاتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ طاغوت کا انکار تھا، اور توحید سے وابستہ ہونے کے لیے، امت کو ایک کرنے کے لیے یہ انکار ضروری تھا۔ جہاں تک قرآن کریم کے مضمون کا تعلق ہے، فی ذات ہی یہ بات غلط قرار نہیں دی جا سکتی کہ طاغوت کے انکار کے بغیر ایمان کامل میسر نہیں آ سکتا، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن طاغوت کے انکار، اگر واقعتاً طاغوت کا انکار ہوا ہو تو جو ایمان نصیب ہوتا ہے اس کی تصویر قرآن کریم نے یہ کھینچی ہے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا۔ وہ ساری قوم ایک وجود بن جایا کرتی ہے جو ہر قسم کی طاغوتی طاقتوں کا انکار کر دیتی ہے اور پھر ایمان لاتی ہے، اور اس طرح توحید سے چمٹ جاتی ہے کہ اس کے لیے اس سے الگ ہونا ممکن ہی نہیں رہتا۔ ہمیشہ کے لیے توحید اس کے وجود کا حصہ بن جاتی ہے۔
یہ ہے نتیجہ جو قرآن کریم نے نکالا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے انکار کے نتیجے میں جو ان کو توحید ملی، اس توحید کا نقشہ بھی قرآن کریم ہی نے کھینچا ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، کیسی بدنصیب توحید ان کو حاصل ہوئی کہ دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک ہو گئے ہیں۔ انکار اور کفر اور ظلم کے نتیجے میں، دشمنی کے نتیجے میں یہ اکٹھے ہوئے ہیں، اور چونکہ نفرت کے نتیجے میں اکٹھے ہوئے ہیں، خود نفرت کا شکار ہیں۔ محبت کے نتیجے میں اکٹھے نہیں ہوئے، بلکہ نفرت کے نتیجے میں اس طرح اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہر دل پھٹا ہوا ہے۔ اس قرآن کریم نے جو کسوٹی پیش کی ہے، اس کسوٹی پر آپ اس قوم کو پرکھ کر دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ نہ صرف یہ کہ واقعتاً یہ اس وقت بھی پھٹے ہوئے تھے جب جماعت احمدیہ کو الگ کر کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تکذیب کے نتیجے میں ایک وحدت کا اعلان کیا تھا، یعنی مذہبی لحاظ سے اس وقت بھی پھٹے ہوئے تھے، بلکہ اس کے بعد ہر دوسری جہت سے بھی پھٹنے لگے۔ کوئی ایک پہلو بھی پاکستانیوں کی شخصیت کا ایسا نہیں رہا جس میں پھر درزیں نہ پڑنی شروع ہوں، مزید رخنے نہ پیدا ہونے شروع ہوئے، بکھرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس سے شیشہ ٹوٹتا ہے تو کہتے ہیں کرچی کرچی ہو گیا۔ یہ تو بدنصیب ملک ہے جو کرچی کرچی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ مذہبی وحدت کا تو یہ حال ہے کہ ہر فرقہ ایک دوسرے کے خلاف اناد میں دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ جماعت احمدیہ کے خلاف جو ہر قسم کا گند فقانہ رنگ میں شائع کیا جاتا ہے، اس کو ایک طرف چھوڑ دیجئے۔ کل ہی مجھے وہاں سے بعض اشتہارات ملے ہیں جو شیعوں کے خلاف ہیں، اور ایسی گندی زبان استعمال کی گئی ہے، ایسا خوفناک اشتعال دلایا گیا ہے شیعہ علماء کی تحریروں سے کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ اگر یہ چیزیں پھیلیں تو نہایت خونریز فسادات شروع ہو جائیں گے۔ اور وہ جو اعلان اشتہارات شائع کرنے والے ہیں معروف سنی علماء ہیں، یہ نہیں کہ کوئی مخفی اشتہارات ہیں، سب کو پتہ ہے کون ایسی حرکتیں کر رہا ہے۔ صوبائی طور پر تقسیم ہوئی تھی، اور ایک وقت ایسا تھا کہ ہم اس بات پر پریشان و فکر مند تھے کہ صوبائی تقسیمیں شروع ہو گئیں۔ اب صوبے خود تقسیم ہو رہے ہیں، شہر تقسیم ہونے لگے۔ کوئی ایک اشتراک کی راہ ایسے نہیں ہے جو کسی جگہ جا کے بند ہو چکی ہو۔ کوئی رخ ایسا نہیں ہے اشتراک کا جس کی کوئی آخری منزل ہو۔ ہر تفریق کے بعد ایک اور تفریق ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ پہلے سندھ اور پنجاب کی تفریق تھی، پنجاب اور صوبہ سرحد کی تفریق تھی، بلوچستان کی اور پنجاب کی تفریق تھی۔ اب پنجاب بٹ چکا ہے بیچ میں سے، سندھ بٹ چکا ہے، کراچی بٹ چکا ہے، حیدرآباد بٹ چکا ہے، اور ان کے اندر مزید پھر رخنے پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ جزا وہ جزا نہیں ہے جس قرآن کریم کی آیت بیان کرتی ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا، کہ دیکھو اگر واقعتاً تم نے طاغوت کا انکار کیا اور تمام طاغوتی طاقتوں سے تعلق توڑ لیا تو تم طغیانی میں نہیں بڑھو گے، تمہیں وحدت عطا کی جائے گی، تمہیں قوت عطا کی جائے گی، تمہارا تعلق خدا تعالیٰ سے ایسا پختہ ہو جائے گا کہ پھر اس کے ٹوٹنے کا کوئی سوال باقی نہیں رہے گا۔ یہ کیسا انکار تھا جس انکار نے اس قوم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا؟ کیا قرآن کریم کی اس آیت کے تابع انکار تھا؟ کیا قرآن کریم کی یہ پیشگوئی اور یہ وعدہ نعوذ باللہ جھوٹے نکلے؟ ہرگز نہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ یہ ایمان کا انکار ہے اور طاغوت پر ایمان لانے کے مترادف بات ہوئی ہے، ورنہ خدا تعالیٰ تو ایسا نہ شکرہ نہیں، ایسا بے وفا نہیں کہ وہ قوم جو اس کی خاطر عظیم الشان اقدامات کر رہی ہو اور طاغوت کو مٹانے کے لیے کاروائیاں کر رہی ہو، اس قوم کو پکڑ کر اپنے سے تعلق توڑ کے طاغوت کے حوالے کر دے۔
اس وقت جو پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا خلاصہ طغیانی ہے. اسی لیے میں نے وہ آیت آپ کو پڑھ کے سنائی تھی جس میں سمود کا ذکر ہے. فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، وہ اپنی سرکشی کا ہی شکار ہو کے رہ گئے. وہی سرکشی جنہوں نے خدا اور خدا والوں کے خلاف اختیار کی تھی، وہی ان کے لیے وہ طاغیہ بن گئی جو حد سے بڑھے ہوئے عذاب کی صورت میں ان کو ہلاک کر گئی، ان کو دنیا سے مٹا گئی. بس میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ہماری تمنا ہے کہ ایسا ہو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا یہ خوف ہے کہ یہ قوم اگر نہ سمجھی تو ایسا نہ ہو جائے. آپ کو یاد ہوگا کچھ چند سال پہلے میں نے خطبات کا ایک سلسلہ شروع کیا جس میں قرآن کریم کے آیات کی روشنی میں بتایا کہ اس قوم کا رخ کس طرف ہے اور کس قسم کی سزائیں ان کی مقدر معلوم ہوتی ہیں. ان میں ایک یہ مضمون بھی تھا کہ لوگ لوگوں کے خلاف ہو جائیں گے، ہر شخص ایک دوسرے پر چڑھ دوڑے گا اور امن دنیا سے ملک سے اٹھ جائے گا. وہ آپ خطبہ دوبارہ سنیں یا وہ خطبات سنیں تو آپ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے کہ کس طرح 1400 سال پہلے جو قرآن کریم نے سرکش ہونے والی قوموں کے حالات بیان کیے تھے وہ پاکستان کے حالات پر کتنے دردناک طور پر ثابت آ رہے ہیں، اطلاق پا رہے ہیں اور ان پر ثابت ہوتے ہیں. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بڑی گہری فکر کی بات ہے. جہاں تک تمام دنیا کی جماعتوں کا تعلق ہے، ایک تو ان کے لیے اس بات میں ایمان کی مضبوطی کا پہلو ہے، یعنی ایمان افروز واقعہ ہے ایک پہلو سے کہ ان حالات کو دیکھنے کے بعد دنیا کے پردے پر جہاں بھی کوئی احمدی بستا ہے وہ ایک لمحہ کے لیے بھی گمان نہیں کر سکتا کہ نعوذ باللہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جھوٹے تھے. کیونکہ اگر آپ نعوذ باللہ جھوٹے تھے تو قرآن کریم کی آیت پھر بالکل محمل اور بے معنی ہو کے رہ جاتی ہے کہ طاغوت کا انکار کرنے والے خدا سے مضبوط تعلق قائم کر لیا کرتے ہیں اور ایک وحدت میں تبدیل ہو جایا کرتے ہیں. بس اگر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ جھوٹے تھے تو جس قوم نے اس شدت کے ساتھ قومی سطح پر پورے کامل غور اور ان کے کہنے کے مطابق فکر اور تدبر کے بعد ایک سوچا سمجھا فیصلہ کرتے ہوئے انکار کیا ہے، اس قوم کو جزا ملنی چاہیے یا سزا ملنی چاہیے، یہ سیدھا سوال ہے. بس اتنے بڑے عظیم الشان فیصلہ کے بعد جو ان کے فکر کے مطابق طاغوت کا کلیتاً قومی سطح پر انکار تھا، وہ کیسا خدا ہے جس نے ان کو طاغوت کے حوالے کر دیا. اب یہ دیکھنا تو کوئی کسی خاص بصیرت کی یہ دیکھنے کے لیے تو کسی خاص بصیرت کی ضرورت نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان طاغوت کے حوالے ہے اور احمدیت کے بڑے سے بڑا دشمن بھی خود یہ کہتا چلا جا رہا ہے کہ ہاں ہم طاغوتی طاقتوں کے حوالے ہو چکے ہیں. کہ کس نے آپ کو طاغوت کے حوالے کیا؟ کس خدا نے؟ اس خدا نے جس پر آپ ایمان لائے تھے، جس کی خاطر آپ نے نعوذ باللہ طاغوتی طاقتوں سے تعلق توڑا تھا. اس لیے یہ ایسی قطعی منطق ہے، ایسی یقینی دلیل ہے کہ دنیا کے پردے پر جو احمدی بھی ان حالات کا مشاہدہ کرے اور اس کے پس منظر میں ہونے والے واقعات کو نگاہ میں رکھے، اس کا ایمان حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر ایسا مستحکم ہو جائے گا کہ اس کے متعلق یہ کہا جا سکتا ہے کہ لن فصام لنا. ان حالات کو دیکھنے کے بعد دنیا کے پردے پر کوئی احمدی ایسا نہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کڑے پر ہاتھ نہ ڈال دے جو خدا کی رسی سے بندھا ہوا ہے، اور پھر یہ اقرار نہ کرے کہ ہاں اے خدا میں نے اس کڑے پر ہاتھ ڈالا اور مجھے یہ جزا مل گئی ہے کہ لن فصام اللہ، نہ اب یہ کڑا ٹوٹ سکتا ہے نہ میرا اس سے یہ تعلق ٹوٹ سکتا ہے. لیکن دوسرے پہلو سے ایک بہت ہی بڑی عبرت بھی اس میں ہے اور ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی آتی ہے. عبرت اس میں یہ ہے کہ خدا تعالیٰ ایسی قوموں کو پھر معاف نہیں کیا کرتا جو حد سے تجاوز کر دیتی ہیں اور نام کے لحاظ سے ان کا کسی سے بھی تعلق ہو اس تعلق کی پھر پرواہ نہیں کیا کرتا.
بس جماعت احمدیہ کو چاہیے کہ اس کڑے پر ہاتھ ڈالنے کے بعد پھر کبھی اسے بے وفائی نہ کرے اور مسلسل اپنی ذات پر نگران رہے. ہم میں سے ہر شخص بحیثیت شخص، ہر جماعت بحیثیت جماعت، ہر تنظیم بحیثیت تنظیم، ہر گھر والا بحیثیت گھر کے مالک کے، ہر عورت بحیثیت ماں کے یا بہن کے یا اور اپنے تعلقات کے دائرے میں اس بات پر نگرانی کرے کہ ہم میں کسی قسم کی طغیانی کے آثار نہ پیدا ہونے شروع ہو جائیں. طغیانی کا جو مضمون ہے یہ اپنی ذات میں ایک بہت ہی واضح تصویر پیش کرتا ہے. طغیانی یوں ہی تو نہیں آ جا کرتی اچانک، اسے پہلے آثار پیدا ہوتے ہیں، لہریں اٹھتی ہیں ہواؤں میں، ایک ہواؤں کے مزاج بگڑنے لگتے ہیں. دیکھنے والے کو خواہ موسم والوں نے پیش خبری کی ہو یا نہ کی ہو اندازہ ہو جایا کرتا ہے. پرندوں کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے، کتوں کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے، وہ بھی بے چین ہوتے ہیں، بھونکنے لگتے ہیں، کوے کائیں کائیں کرنے لگتے ہیں. اور جو بعض بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں ان کی بیماریوں کی علامتیں ظاہر ہونے لگ جاتی ہیں. چنانچہ ایک تجربہ آج سے 8-10 سال پہلے کیا گیا. ایک بچی کو موسم بگڑنے پر دمے کی تکلیف ہو جایا کرتی تھی اور اس کا ڈاکٹروں نے جب تفصیل سے جائزہ لیا تو اس بات کو یہ بات دیکھ کر حیران رہ گئے کہ دنیا کا کوئی آلہ بھی ابھی موسم کی تبدیلی کا حال جانچ نہیں سکتا تھا، کوئی علامت نہیں پکڑ سکتا تھا، لیکن اس کی بیماری اس علامت کو پکڑ لیا کرتی تھی. اور جب وہ بیماری کے آثار ظاہر ہوتے تھے تو لازماً موسم میں وہی تبدیلی پیدا ہوتی تھی جو اس تبدیلی سے پہلے وہ بیماری اس کو پکڑ لیتی تھی. تو خدا تعالیٰ نے تو کانشیسلی یعنی باشعور طور پر بھی اور غیر شعوری طور پر بھی انسان کے اندر یہ طاقتیں پیدا فرمائی ہیں کہ وہ حالات کا جائزہ لے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ گناہ جڑ پکڑ رہے ہوں، طغیانیاں سر اٹھا رہی ہوں آہستہ آہستہ، اور کسی صاحب بصیرت کو، کسی آنکھوں والے کو کچھ دکھائی نہ دے. جو خاندان ہلاک ہوتے ہیں، جن کی بچیاں آزاد ہو کے گھروں سے نکل جاتی ہیں، جو وہ خاندان جن کی اولادیں ان کے لیے کسی نہ کسی طرح ذلت کا موجب بنتی ہیں، ان کا یہ کہنا کہ اچانک یہ ہو گیا ہم بے بس ہیں، بالکل جھوٹ ہے. طغیانی کا مضمون ہر جگہ بالکل اسی طرح صادق آتا ہے جس طرح بیرونی دنیا میں صادق آتا ہے. ایک دن میں طغیانی نہیں ہوا کرتی. اور خدا تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ ہم مہلت دیتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ حدوں سے تجاوز کر جاؤ، یہ بتاتا ہے کہ بہت لمبا عرصہ ان چیزوں کے پیدا ہونے اور اپنے پائے تکمیل تک پہنچنے میں لگتا ہے. بس یہ کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا کسی کے لیے کہ جی ہم اچانک پکڑے گئے. چھوٹے بچے جب اسکول جاتے ہیں اور واپس آ کے کچھ حرکتیں کرتے ہیں، ہر صاحب بصیرت کے لیے اس میں ایک انتباہ ہوتا ہے. اسی وقت وہ پہچان سکتا ہے کہ اس بچے کا رخ کس طرف ہو چکا ہے. چنانچہ بعض مائیں جو ذہین ہیں اور ان باتوں کا خیال کرتی ہیں، بعض دفعہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچے 2-2, 3-3 سال کے میرے پاس لے کے آئی ہیں کہ اس میں یہ بات پیدا ہو رہی ہے، جب ٹیلی ویژن دیکھتا ہے تو یہ حرکت کرتا ہے، جب کنڈر گارٹن جاتا ہے تو یہ حرکت کرتا ہے، اور ہمیں فکر پیدا ہو گئی ہے. وہ بالکل معمولی سی بات ہوتی ہے. اور میں خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ کیسی پاکیزہ اور کیسی اعلیٰ اور کیسی ذہین مائیں خدا تعالیٰ نے احمدیت کو بخشی ہیں. پھر ان کو میں سمجھاتا ہوں کہ یہ طریقے اختیار کریں، یہ کریں. چنانچہ یہی انگلستان میں ایسی ایک ماں اپنے بچے کو لے کے آئی کہ یہ حرکت کرتا ہے، مجھے اس سے بڑی فکر پیدا ہو گئی ہے. میں نے اسے سمجھایا. اس کے بعد جب دوبارہ پھر چند مہینے یا سال کے بعد وہ خاندان آیا اور انہوں نے بتایا کہ اللہ کے فضل سے اب ہمیں تسلی ہو گئی ہے، بالکل ٹھیک ہے. جرمنی سے ایک خاتون کا خط آیا کہ میری بچی اس عمر کی ہے، اس نے یہ بات شروع کر دی ہے، میں بڑی پریشان ہوں. تو وہ ذہین قومیں جنہوں نے لمبے فاصلے طے کرنے ہیں، جن کا کام ایک نسل سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ نسل بعد نسل پھیلا ہوا ہے،
انہیں لازماً اسی طرح صاحب بصیرت ہونا ہوگا، انہیں لازماً اسی طرح حساس بننا ہوگا۔ جب طغیانیاں زور مار جائیں، پکڑ جائیں، تو پھر ان کے سامنے کوئی پیش نہیں جا سکتا۔ بڑی سی بڑی قومیں بھی ان کے سامنے بالکل بے حقیقت ہو کے رہ جایا کرتی ہیں۔ اور یہ چھوٹے سے طوفان آئے ہیں انگلستان میں، آپ نے دیکھ لیا ہے کہ کتنی بڑی عظیم الشان طاقت ہے انگلستان کی، یعنی گئی گزری ہونے کے باوجود ابھی غریب ملکوں کے مقابل پر بہت ہی بڑی ایک طاقت ہے، بہت منظم ہے، ہر قسم کے سامان ان کو مہیا ہیں، لیکن ہواؤں کے سامنے اور بارش کے سامنے اس طرح بے بس ہو گئے کہ کوئی بھی پیش نہیں جاتی۔ جس طرح پاکستان کے جھونپڑیوں والے بے بس ہو جایا کرتے ہیں، اسی طرح یہ بڑی بڑی مضبوط عمارتوں والے بے بس ہو کے رہ گئے۔ وہاں یونائٹڈ اسٹیٹس میں یعنی امریکہ میں بعض اچانک آنے والے خوفناک طوفان ہیں، اچانک ان معنوں میں کہ جب وہ پہنچتے ہیں ساحل تک تو بڑی تیزی کے ساتھ وہ شدت اختیار کرتے ہیں، مگر ان معنوں میں نہیں کہ وہ بنتے ہی وہیں ہیں۔ سینکڑوں میل پہلے، بعض دفعہ مہینوں پہلوں سے وہ پرورش پا رہے ہوتے ہیں، وہ آثار بن رہے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ پہنچتے ہیں کنارے تک اور کسی شہر پر، کسی ساحلی قصبے پر حملہ کرتے ہیں تو وہ طوفان اس طرح ہیں جیسے بالکل اچانک پیدا ہونا۔ ان کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ بعض دفعہ مضبوط چھتیں اچانک اڑ جاتی ہیں، کاریں کئی فٹ بلندی تک اٹھ کے پھر گرتی ہیں، اچانک انسان کھڑا ہوا ایک دم بگولے کی طرح ہوا میں اڑ جاتا ہے اور پھر سینکڑوں فٹ کی بلندی سے گرتا ہے۔ بڑے بڑے مضبوط گرڈر، بڑے بڑے بھاری کنکریٹ کے تودے یوں ہوا میں اڑ جاتے ہیں جس طرح چھوٹے سے کنکر کو انسان اچھال دے۔ اس وقت انسان کی کیا پیش جا سکتی ہے؟ قرآن کریم نے بہت خوبصورت نقشہ کھینچا ہے، تغل لما تغل ما، ان کو طاغیہ نے پکڑ لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا عذاب جس کے سامنے انسان بالکل بے بس اور بے اختیار ہو کے رہ جائے۔ بس جب یہ طاغیہ بنتی ہے اس وقت آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ جب آپ کے کسی بچے میں، آپ کے کسی عزیز میں یہ بغاوت اپنا زور مار چکی ہوتی ہے اور وہ اپنا سر اٹھا لیتا ہے، پھر آپ وہ وقت نہیں ہے کہ آپ اس کو سنبھال سکیں، پھر رونے اور حسرت کے سوا اور کوئی چارہ باقی نہیں رہتا۔ ہاں، دعا کے ذریعے بعض دفعہ اللہ تعالیٰ غیر معمولی تبدیلیاں پیدا کر دیتا ہے، اور دعا کے ذریعے ہر طغیانی پر بھی فتح پائی جا سکتی ہے۔ دیکھیں حضرت نوح بھی تو اسی طغیانی کے شکار تھے، لیکن کس طرح خدا تعالیٰ نے آپ کو اس طغیانی پر فتح عطا فرما دی۔ بس یہ ایک الگ مضمون ہے، لیکن عام حالات میں انسان جب سرکشی اپنی انتہا کو پہنچے تو پھر بے بس ہو جایا کرتا ہے۔ اس لیے آپ اپنی خصوصاً وہ لوگ جو مغربی ممالک میں رہتے ہیں اور وہ لوگ بھی جو آج کل بدقسمتی سے ایسے تیسری دنیا کے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں نام کی مذہبی قدریں رہ گئی ہیں لیکن ہر لحاظ سے ہر بدی زور مار چکی ہے، ان کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو، اپنے گرد و پیش کو، اپنے ماحول کو، اپنے عزیزوں کو ہمیشہ باریک نظر سے دیکھیں، اور آثار جب پیدا ہو رہے ہوں اس وقت ان آثار سے نپٹنے کے سامان کریں۔ ان آثار سے نپٹنے کے سامان میں دعا بھی شامل ہے، اور اس وقت کی دعا زیادہ مؤثر ہوگی۔ پھر دوسرے ذرائع دعا کے لیے لکھنا، جماعت کے نظام سے تعلق جوڑنا اور ہر قسم کی کوششیں کرنا، جبکہ ابھی بیماری سر اٹھا رہی ہے، جب کینسر بن چکی ہو، جب اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہو، تو پھر تو کچھ پیش نہیں جا سکتی۔ چنانچہ کینسر بھی دراصل اسی طاغیہ کی ایک شکل ہے، وہ بیماری جو بے قابو ہو جائے، جو سرکش ہو جائے، جو نظام کو قبول کرنے سے انکار کر دے۔ بس جماعتوں میں بھی جہاں جہاں ایسے لوگ پیدا ہوں جو ایسے وسوسے پھونکتے ہیں، جو بالآخر نظام کے خلاف بغاوت پر منتج ہوتے ہیں، ان کی بھی نگرانی کریں اور وقت پر انہیں سمجھائیں۔ معمولی کوششوں سے بھی ابتدا میں چیزوں پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ بس عبرت بھی ہے جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے، اور ساری دنیا کی جماعت کو اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور اس سے سبق سیکھنا چاہیے۔
اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ خدا تعالیٰ کبھی بھی جماعت احمدیہ کو اس انجام تک نہ پہنچائے کہ اس کے نفس کی طاغیہ اس پر قابو پا لے اور پھر خدا تعالیٰ کی طرف سے قدرت اس سے بیرونی طاغیہ کے ذریعے انتقام لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں راہ راست اور پر قائم رکھے اور وہ توازن اختیار کرنے کی توفیق بخشے جو اسلامی تعلیمات کی روح ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر